عابدہ کا باپ ایک کامیاب تاجر تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ اس نے اسلامیات میں بھی ماسٹر کیا تھا اور عملی زندگی میں بھی ایک نیک اور اچھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ محلے کی مسجد میں امام صاحب جب بھی چھٹی پر جاتے تو امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں عابدہ کے والد ہی ادا کرتے تھے۔ عابدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، نہایت نیک فطرت اور باہوش بچی تھی۔ تربیت بھی اچھی تھی، وہ بھی میٹرک میں تھی کہ والد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے۔ ان کی شہادت پر سارے بڑے بڑے مذہبی علماء، وکلاء، تنظیموں اور مذہبی پارٹیوں کے سربراہان نے تعزیتی بیانات دیے اور پھر بس کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اس گھرانے کا گزارا کیسے چلتا ہے۔ زندگی کی گاڑی کیسے تیسے چل رہی تھی۔ عابدہ بی اے میں تھی اور روزانہ ویگن سے ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ ایک دن بڑے زور کی ہڑتال تھی۔ والدہ عابدہ کو روک رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے۔ اس کا دل ہل رہا تھا کہ وہ سارا دن اس ٹینشن میں کیسے گزارے گی، مگر عابدہ کا اصرار تھا کہ آج بہت اہم پیریڈ ہے اور اسے ہر حال جانا ہے۔ ایسے میں شومئی قسمت کے عابدہ کی امی کو عابدہ کے پھپھو زاد بلال کا خیال آ گیا۔ بلال کا آفس بھی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ تعلقات میں سرد مہری کے باوجود اس نے بلال کی ماں سے کہا کہ وہ بلال سے کہے کہ جاتے ہوئے عابدہ کو لے جائے اور واپسی پر ڈراپ کر دے۔ اگرچہ عابدہ نے ماں کو منع کیا کہ وہ ان لوگوں کا احسان نہ لے، مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ بلال نے عابدہ کو گھر سے اٹھایا اور پھر اس نے اپنے آفس ہی لے گیا کہ کچھ پیپر وہاں سے لینے ہیں، پھر لے کر چلتے ہیں۔ مگر بلال اس دن پہلے جیسا نہیں بلکہ ایک شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ لتاڑی پٹی عابدہ کو گھر کے پاس چھوڑ کر وہ بھاگ نکلا۔ عابدہ جب ہی گھر میں داخل ہوئی، ماں کو دیکھتے ہی اس پر ہسٹریا کا شدید حملہ ہوا۔ وہ اپنی ماں کے بال کھینچ رہی تھی اور کبھی اپنا سر دیوار میں ٹکرا رہی تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ عابدہ کی ماں نے ناند کے گھر فون کیا کہ کیا بلال گھر آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا آفس تو شام 5 بجے بند ہوتا ہے۔ عابدہ کی ماں نے پڑوسن سے ایک نرس کو بلایا جو آغا خان ہسپتال میں نوکری کرتی تھی۔ اس نے عابدہ کا معائنہ کیا اور جھٹ کے ساتھ اسے ہوش میں لایا۔ ساری صورتحال علم میں آنے کے بعد عابدہ کی ماں خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ناند کو فون کیا تو اس نے پلوں پر پانی نہیں پھیرنے دیا۔ پتہ نہیں تمہاری بیٹی کہاں سے ایک موٹا کالا کروا کر آئی ہے، میرا بیٹا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اسے اللہ کا لقمہ کھلایا ہے، تم لوگ رشتہ دینے کے لیے ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو۔ اس دن کے بعد عابدہ نے یونیورسٹی کا منہ تک نہ دیکھا اور گھر کی ہو کر رہ گئی۔ 2 ماہ کے بعد عابدہ میں زندگی کے آثار واضح ہو چکے تھے، گویا یہ ایک اور قیامت تھی جس سے ماں بیٹی کو دوبارہ گزرنا تھا۔ یا تو بچے کا اسقاط حمل کروا دیا جائے یا پھر جھٹ سے عابدہ کی شادی کر کے اسے کسی کے سر منڈ دیا جائے۔ اسی پر رات دن بحث چلتی رہی۔ آخر عابدہ کی والدہ نے اپنی بہن سے رابطہ کیا اور اسے صورتحال بتا بغیر اس سے عابدہ کے رشتے کی بات کی۔ عابدہ کا خالہ زاد دانش نہایت شریف، دیندار اور کامیاب بزنس مین تھا۔ اگرچہ والد اس کے بھی فوت ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی طے ہو گئی، ڈولی کیا اٹھی، جنازہ تھا جو روتے روتے اٹھایا گیا اور ایک غیر یقینی مستقبل کے حوالے کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت تو ہر دلہن روتی ہے، مگر سسرال جا کر بھی جو داڑیں عابدہ نے ماری وہ عرش ہلا دینے والی تھی۔ ان میں کسی کے لیے بددعائیں تھی تو کسی کے لیے التجائیں۔ پہلے ہی دن عابدہ کی نظر جب دانش پر پڑی تو اس نے طے کر لیا کہ وہ اس شریف آدمی کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ کسی اور کے جنم کی سزا کسی معصوم کو دینے سے ڈرتی تھی۔ قتل کے مقابلے میں وہ دھوکہ دینا ایک چھوٹا سا گناہ سمجھتی تھی، مگر جیسے دھوکہ دینا تھا، جب وہ سامنے آیا تو اسے دھوکہ دینا اسے قتل سے بھی بڑا گناہ لگا۔ اس نے رو رو کر ساری داستان دانش کو سنا دی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور پھر اپنی قسمت کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ دانش یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گیا۔ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اجلی عرصی سے باہر نکل آیا۔ عابدہ کی امی بھی بہن کے پاس ہی ٹھہر گئی تھی۔ رات بھر دونوں بہنیں آپس میں دکھ سکھ بانٹتی رہیں، مگر عابدہ کی امی نے اپنی بہن کو معاملے کی کوئی خبر نہ لگنے دی۔ ساری رات اس کا دھیان اور اس کے کان پر اوپر کی منزل کی طرف لگے رہے، اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ اس کا پردہ رکھ لے۔ دانش نے ساری رات ڈرائنگ روم میں چکر کاٹتے ہوئے گزار دی۔ بات اگر محض دھوکے کی ہوتی تو وہ عابدہ کو اپنا لیتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر بچہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کیا میں کسی کے بچے کو اپنا نام اور خاندان دوں گا؟ یہ شریعت میں کیسا ہوگا؟ یہ تو علماء سے پتہ چلے گا، مگر میں اس زہر
زہر کو پل پل گھونٹ گھونٹ کیسے پیوں گا۔ صبح دانش کی امی اجلی اور اسی کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ پیچھے سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے دانش نے آواز دی، امی۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹے کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور دکھتا ہوا چہرہ ہی سب کچھ کہہ رہا تھا۔ امی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ سسکنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، پہلے دن کھٹ پٹ ہو ہی جاتی ہے، بچی منوس نہیں ہے۔ بس بس امی پلیز بس کر دے۔ امی ایسا نہیں ہے، عابدہ بلال کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دانش نے گولا فائر کر دیا۔ اس کی ماں کو ایک دفعہ چکر آ گئے۔ دھوکا اور بہن کے ساتھ یہ میری نماز کی تہجد گزار بہن کا تحفہ ہے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، پھر وہ دانش کو انتظار کرنے کا کہہ کر نیچے اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ جب ہی وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی، آگے بہن تیار کھڑی تھی۔ اس نے اوپر کی کسر پسر سن لیا تھا۔ دانش کی امی نے ابھی بات شروع کی تھی کہ بہن نے دوپٹہ اتار کر اپنی چھوٹی بہن کے قدموں میں ڈال دیا۔ میں، میرا محروم شوہر اور میری بیٹی، ہم سب بدنام ہو جائیں گے۔ ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بچے کی پیدائش کے بعد بے شک میری بیٹی کو طلاق دے دیجیے گا اور نئی شادی کر لیجیے گا۔ ہم بچے کو پا لیں گے، مگر بس ایک نام کا سوال ہے تاکہ بچہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ دانش کی ماں کو جھٹکا لگ گیا۔ یہ بڑی بہن تھی جس نے اسے ماں کا پیار دیا تھا اور اس نے اسے ماں کی جگہ سمجھا تھا۔ آج وہ سر ننگے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہن جو اس کا سر دھوتی جوئیں نکالتی تھی، اسے سختی کے ساتھ سر ڈھانپنے کو کہا کرتی تھی، آج تقدیر نے اسی بہن کو سر ننگا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر بہن کے سر پر رکھا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اوپر جا کر اس نے دانش کے سامنے یہی تجویز رکھی کہ وہ فی الحال صبر کر لے اور بچے کی پیدائش کے بعد عابدہ کو فارغ کر دے۔ یوں پورے خاندان کا پردہ رہ جائے گا۔ مگر دانش آج پہلی بار ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ میں ایک حرام کے بچے کو اپنا نام ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ غصے سے پلٹا، میں اسے ابھی فارغ کر کے ماں کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ مگر دانش کی امی نے اس سے کا راستہ روک لیا اور کچھ کہے بغیر اپنا دوپٹہ اتار کر بیٹے کے قدموں پر ڈال دیا۔ لگتا تھا وہ دوپٹہ نہیں سانپ تھا۔ دانش تڑپ کر پیچھے ہٹا، ماں کے دوپٹے کو اٹھا کر ماں کے سر پر رکھا۔ ماں کا سر جھک گیا اور وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دانش گھر سے نکل کر ساتھ کی مسجد میں چلا گیا۔ اس نے اشرفی پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر کیا مانگے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ مہندی سے رنگے تھے، مگر وہ رنگ اسے اب ارمانوں کا خون لگتا تھا۔ وہ سسکتا رہا مگر کچھ بھی نہ مانگ سکا، صرف ہاتھوں کا کشکول پھیلا کر رہ گیا۔ اسے سسکتا ہوا دیکھ کر امام مسجد صاحب بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ کر اس کے پاس چلے آؤ۔ کیا ہوا بیٹا؟ کل کے دولہے کو سسکتا دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے تھے اور اسے اٹھا کر حجرے میں لے لائے۔ حجرے میں دانش نے ان سے ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ امام صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دیکھ بیٹا، اللہ پاک جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس آدمی کی استطاعت دیکھ کر لیتا ہے۔ اللہ نے تجھے بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کا انجام بھی بہت ہی بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ یہ شرم تیرا بچہ ہوگا، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کا نام تیرا ہی ملے گا۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ شاید اللہ نے اس بچے میں ہی تیری خیر رکھی ہے۔ دیکھ، وہ بچی مظلوم ہے اور تم بھی مظلوم ہو، اور وہ بچہ معصوم ہے اور اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ امام صاحب اسے کافی دیر سمجھاتے رہے۔ وہ واپس گھر کی طرف چلا تو اس کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ 7 ماہ کا عرصہ لوگوں کے لیے تو پلک جھپکتے گزرا ہوگا، مگر وہ عابدہ، دانش اور گھر والوں کے لیے وہ 7 سال کے برابر تھے۔ عابدہ نے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر والوں کے لیے جو خدمت اس نے کی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس نے اس گھر کو بھی شیشہ بنا کر رکھ دیا۔ رات کو اپنی خالہ کے قدم دباتے دباتے وہ وہیں ان کے پاس سو جاتی۔ کبھی کبھار دانش کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو عابدہ سے پوچھ لیتا، ورنہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی خاص انٹریکشن نہیں تھا۔ 7 ماہ بعد اللہ پاک نے عابدہ کو بچے سے نوازا اور یہاں بھی عابدہ کا پردہ رہ گیا۔ بچہ عابدہ کی کلون تھا، باپ کی کوئی جھلک اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ عابدہ نے سکھ کا سانس لیا اور وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو جا رہی تھی کہ اگر بچی یا بچہ بلال پر چلا گیا تو کیا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے 2-4 ماہ بعد دونوں میاں بیوی کے ہیلو شروع ہو گئی تھی، جو آہستہ آہستہ قربت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ ادھر بچہ سال کا ہو گیا تھا۔ وہ جب دانش کی گود میں آ کر بیٹھتا تو دانش کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ دانش کو غصہ تو بہت آتا، مگر جب امام صاحب کی بات ذہن میں آتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ عابدہ جھٹ سے
بچے کو اس کی گود سے اٹھا لیتی مگر وہ روتا اور لپکتا تھا دانش کی طرف ماں کے ہاتھوں سے، وہ دانش کی طرف لپکتا اور اس کی فریادی نظروں سے دیکھتا کہ وہ اسے ماں سے لے لے۔ پھر اس نے اسے پاپا پاپا کہنا شروع کیا تو دانش کی اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بچہ جس کا نام اکرام اللہ رکھا گیا تھا رات کو ضد کرتا کہ وہ پاپا کے پاس سوئے گا، مگر ماں اس سے روتے دھوتے کو اٹھا کر اپنے پاس سلا لیتی۔ بعض دفعہ بچے کی آنکھ کھلتی تو وہ ماں کے پاس سے اتر کر دانش کے پاس چلا جاتا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سو جاتا۔ ایک دن دانش پھر امام صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے اپنی اس اذیت کا ذکر کیا کہ بچہ جب مجھے پاپا کہتا ہے تو میرے سینے پر چھری چل جاتی ہے۔ اس پر امام صاحب نے اسے سمجھایا کہ شریعت جب اس کا پاپا تسلیم کرتی ہے تو اسے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ 2 سال گزر گئے تھے مگر دانش کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آخر اس نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا جس نے اسے بتایا کہ عابدہ کے سب ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، اب وہ اپنے ٹیسٹ کرا لے۔ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر دانش گھر آ گیا۔ تیسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی دیکھ کر وہ چونک گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، دانش صاحب آپ نے اس سے قبل کبھی یہ ٹیسٹ کروایا تھا؟ جی نہیں، دانش نے روانی میں جواب دیا۔ ویسے انسان کو شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے تاکہ کسی کی بچی کی زندگی برباد نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے گویا اس کے سر پر بام دے مارا۔ وہ ابھی وضاحت طلب نگاہوں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گویا ہوئے، دانش صاحب آپ کبھی بھی باپ بننے کے قابل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے اور دانش کا سر گھوم رہا تھا۔ بیٹا، مستقبل تو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس کی تقدیر کے پیچھے اس کی بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس کے کانوں میں مولوی صاحب کے یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ایک بار ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس لوٹا اور پھر اس نے تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے اکرام اللہ کو اللہ کا نام سمجھ کر قبول کر لیا اور ٹوٹ کر اس سے پیار کرنے لگا۔ عابدہ بڑی حیرت کے ساتھ اس تبدیلی کو دیکھ کر رہی تھی مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی دانش نے اس سے وجہ بتانے کی زحمت کی۔ اکرام اللہ کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس حفظ کرانے بیٹھا دیا گیا۔ بچہ بہت ذہین تھا، گھر میں والدہ اسے اسکول کی تیاری بھی کراتی تھی۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد اکرام اللہ کو براہ راست 5ویں کلاس میں ڈال دیا گیا۔ دوسری جانب بلال کی شادی بھی عابدہ کی شادی کے 15 دن بعد کر دی گئی تھی اور اللہ نے اسے بھی بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹا ذہین تھا تو مگر لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی تھا، جو جب بڑا ہو رہا تھا تو اس کی ضد اور ہٹ درمی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ اکرام اللہ نے جس دن MBBS مکمل کیا تھا عابدہ اور دانش کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ اللہ پاک نے آج ان کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ بلال نے بیٹے کو رات نشے میں لیٹ نائٹ واپس آنے پر ڈانٹا تھا، جس پر بیٹے نے باپ کے سر پر اینٹ مار کر زخمی کر دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں بلال کو اسپتال داخل کرا دیا گیا مگر بقول ڈاکٹر کے بلال کی یادداشت اور نظر دونوں کو خطرہ تھا۔ 1-2 آپریشنز کے بعد نظر کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا مگر بلال کی یادداشت جواب دے گئی تھی اور اب وہ ایک خالی دماغ پاگل تھا اور گھر سے باہر نکل جاتا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ بلال کو کبھی کسی درگاہ سے واپس لایا جاتا تو کبھی کسی نشہ خانے سے۔ اب وہ بھی 400 اور ہیروئن کے نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک دن دانش، عابدہ اور اکرام اللہ شاپنگ کر کے گاڑی میں واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کی گاڑی رش میں پھنس گئی۔ اچانک ایک فقیر نے گاڑی کی ڈرائیور والی کھڑکی پر آ کے شیشہ بجایا۔ اکرام اللہ جو کہ گاڑی چلا رہا تھا جب ہی گاڑی کا شیشہ بھیگ دینے کے لیے کھولا تھا کہ کسی بچے نے اچانک اسی وقت فقیر کو دور سے پتھر دے مارا۔ فقیر کے سر سے خون بہنے لگا جو سیدھا اکرام اللہ کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے گھبرا کر جھٹ سے شیشہ بند کر دیا اور گاڑی آگے چلی تو عابدہ نے آہستہ سے دانش سے پوچھا، آپ نے فقیر کو پہچانا نہیں؟ دانش نے جواب دیا، یہ بلال تھا۔ عابدہ نے جھٹ سے کہا تو دانش نے جھونک کر عابدہ کی طرف دیکھا اور اس کے کانوں میں پھر سے امام صاحب کی باتیں گونجنے لگی۔ اکرام اللہ نے پریکٹس کرنے کی بجائے CSP کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور ڈائریکٹ ASP بھرتی ہو گیا۔ ابھی ٹریننگ مکمل کی تھی کہ بوسنیا کی جنگ میں جنگی جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو تحقیقات کے لیے پاکستان سے 25 پولیس افسر کی ضرورت پڑی۔ سب سے 6 فٹ 2 انچ قد اکرام اللہ اپنے گورے رنگ اور انگریزی کی روانی اور لہجے کی وجہ سے انگریزی ہی لگتا تھا۔ وہ واپس آنے کے بعد دانش اور عابدہ نے اکرام اللہ کی شادی ایک MBBS پاس لڑکی سے کر دی تھی۔ اب عابدہ اور دانش اپنے بہو کے ساتھ ایک بنگلے میں رہتے ہیں جو اکرام اللہ کو ملا ہوا تھا۔ اب دانش یہ سوچ کر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ اگر اس سے مشکل وقت میں مولوی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ نہ کیا ہوتا تو شاید وہ زندگی سے ہار جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کام میں واقع حکمت تھی جس کی وجہ سے اسے عابدہ جیسی بیوی اور اکرام اللہ جیسا بیٹا ملا۔ آج عابدہ کو اس کی ماں کا فون آیا تھا جو بتا رہی تھی کہ بلال کو مردہ حالت میں کہیں سے اٹھا کر عیدی والوں نے دفن
دفنا دیا تھا۔ گھر والوں کو بعد میں خبر ملی تھی، وہ عیدی سینٹر گئے اور انہیں بلال کے خون آلودہ کپڑے، سگریٹ، ماچس اور 50 روپے پکڑا دیے گئے، اور بلال کا بیٹا ایک نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کے کیس میں پکڑا گیا تھا جسے سزا موت سنا دی گئی۔ سچ کہتے ہیں برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ خوشخبری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔